السلام علیکم۔ میں اس ویلاگ میں خالصتاً پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین جن کو جبری طور پر نکالا جا رہا ہے ان کے لیے رابطے میں ہوں۔ میں نے دراصل اب سے کچھ دیر پہلے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے ان کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا، تو مجھے ایک ملازم ہی نے اسٹیل مل کے کراچی سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ ایکسکلوسیولی اس پر ویلاگ کریں، کیونکہ آپ کا تو بڑا قانون کا اور سول سروس کا، میں پہلے تعارف کرواتا چلوں کہ میں نے کوئی سول سروس میں 20 سال رہا، کراچی میں بھی اسسٹنٹ کمشنر رہا، مختلف عہدوں پہ نیب میں رہا، لاء ڈویژن میں بھی، پھر میں لائر بھی رہا، اور ہیومن رائٹس کے کیسز میں نے بڑے لڑے ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی جسٹس فاروق عرفان کو سپریم جوڈیشل کونسل سے نکلوایا، وہ میں واحد بندہ تھا، ادروائز کوئی نہیں بول رہا تھا، سارے بیٹھ گئے تھے، فاروق مجھے $5 ملین آفر کر رہا تھا۔ تو اس میں آپ بھائیوں کے لیے بہت فکر مند ہوں، یہ بہت پریشانی کا عالم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بچے کو بھی اگر وہ روئے نہ تو ماں اسے دودھ نہیں دیتی ہے۔ آپ کو اٹھنا ہوگا، اٹھنا ایسے نہیں میں کوئی کہتا ہوں کہ آپ کوئی ٹریفک کی بتیاں توڑ دیں، آپ کوئی سڑک بند بلاک کر دیں، بالکل بھی نہیں۔ صرف 50-100 آدمی اکٹھے ہوں، نمبر ایک تو کوئی آدمی، کوئی ایسوسیشن کا بندہ کسی طور پر بھی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ بٹھائی گئی ہے اسٹیل مل میں، جو دھکا زوری کر رہی ہے، اس کے ساتھ بکے نا، نمبر ایک۔ نمبر دو، 50-100 آدمی آپ مختلف جگہوں پہ دروازے کھٹکھٹائیں۔ ایک تو آج میں مرتضیٰ وہاب ایڈوائزر ہیں لاء کے، پی 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 کے بہت بڑے، اور ان کی میں ٹویٹ ایک پڑھ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بھئی یہ ٹویٹ کرنے سے کیا مطلب زیادتی؟ آپ 50-100 لوگ مرتضیٰ وہاب کے دفتر کراچی پہنچے، ان کو کہیں کہ سر آپ کریں، یہ کیا ٹویٹ سوشل میڈیا پہ؟ انہوں نے تو ہمیں نکال دیا ہے۔ دیکھیں، آپ کسی کانٹریکٹ کے تحت ادھر آئے تھے اسٹیل مل میں، ٹھیک ہے، آپ نے نوکری کی، ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جیسے میں پہلے ویلاگ میں جان مینٹ کینز کا کہہ رہا تھا کہ بہت مشہور اکانومسٹ، اس نے کہا کہ گورنمنٹ کا کام نوکریاں دینا ہے، چاہے نوکریاں ہوں بھی نہ۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ حکومت کا کام آپ بالکل ہی مطلب اٹھا کے باہر ماریں۔ چلیں پی ٹی سی ایل والوں سے بھی کسی حد تک زیادتی ہوئی، لیکن ان کے ساتھ گولڈن ہینڈ شیک ہوا۔ ایک مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں بھی آپ لوگوں کی کوئی پٹیشن پینڈنگ ہے، اس کا بھی پتہ کریں۔ اپنا سندھ ہائی کورٹ کراچی میں آپ وہاں پٹیشن اپنی لگائیں، اپنی آپ بتائیں، ایمرجنسی ہے آپ کے لیے یہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ ان سب سے ملاقات کریں، ان سے کسی قسم کا کانٹریکٹ نہ کریں۔ نمبر ایک تو آپ جو موجودہ انتظامیہ ہے اس سے کسی قسم کا رابطہ یا کانٹریکٹ نہ کریں، کہیں جی ہمیں مکمل ہمارے رائٹس دیے۔ مجھے پتہ لگا کہ وہ گریچوٹی فنڈ جو آپ کے پیسے اکٹھتے ہیں وہ بھی آدھے دے کے اور آپ کو کک آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ کسی قانون میں نہیں ہے، کسی اخلاقیات میں نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ برما کے مسلمان جو جی وہ ادھر سے نکالے جا رہے ہیں، وہ بیچارے مہاجر بنے ہوئے ہیں ادھر کوکس بازار بنگلہ دیش میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ لوگوں کو اٹھا کے باہر مار دیا، آپ کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ آپس میں اتحاد قائم کریں، مرتضیٰ وہاب کے دفتر جائیں، وزیر اعلیٰ کو ملیں، ٹھیک ہے جی، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ملیں، ان کے پاس ہیومن رائٹس کے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس ہمارے وائلیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کا رائٹ ہے بیسیکلی، آپ اپنے کانٹریکٹ کے مطابق یا آپ کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے یا آپ کو سرپلس پول میں ڈالا جائے۔ سندھ حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ کہے کہ ان کو جی سرپلس پول ہوتا ہے، 4000 بندوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سرپلس پول میں جانے کا، کو جہاں جہاں نوکری کی ضرورت پڑتی ہے، 100 محکمے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں آپ کو وہ ایڈجسٹ کر دیں گے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ سرپلس پول میں آپ کو ڈالے جناب۔ اس کے علاوہ آپ کو اسی طرح کوئی آدھی سی گریچوٹی دے کے پھینک دینا، یہ زیادتی ہے بالکل، یہ غیر قانونی چیز ہے، غیر اخلاقی چیز ہے،
اور آپ 4-5 ہزار لوگ بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ خدارا اپنے آپ میں یکجہتی قائم کریں۔ مجھے آپ سے بہت ہمدردی ہے۔ امریکہ سے میں ویلاگ کر رہا ہوں، میں پاکستان میں ہوتا تو میں خود آپ کے لیے پٹیشن دائر کرتا۔ آپ پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں دائر کریں، مرتضی وہاب سے ملیں، چیف منسٹر سے ملیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ان کو کہیں جی ہمیں یا سرپلس پول میں ڈالیں یا گولڈن ہینڈ شیک دیں، کانٹریکٹ کے مطابق ہمیں ٹریٹ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اٹھا کے آپ ون فائن مارننگ باہر مار دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ فوجی ریٹائر ہوتے ہیں تو کتنی سہولیات ملتی ہیں، بے شک 10 سال رہے، یا سرکاری ملازم کوئی بھی ریٹائر ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کے